سارے لوگ اپنی اپنی دو دو سالوں کی کارکردگی پیش کر رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم بھی عوام کی عدالت میں پیش ہوں، اور ہم نے جب پچھلی دفعہ وزیر بنے تھے، اللہ نے ہم سے لودھراں اور لاہور ڈبل ٹریک کا کام لیا تھا، اور آج دنیا کا ایشیا میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہم نے 12-14 سال پہلے دستخط کر کے گئے تھے، وہ ML1 کا ایکنک سے اپروول ہو گئی ہے، اور پرسوں پرائم منسٹر نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے کہ $6.80 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، جس کا ٹینڈر اسی مہینے یا 7-8 دن آگے کے بعد یہ ٹینڈر بھی جاری کر دیا جائے گا. اور اس کا سارا سہرا عمران خان پرائم منسٹر پاکستان اور قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف، جنہوں نے چین میں، عمران خان نے بھی ہر میٹنگ میں اس بات کو اٹھایا، خان صاحب نے، اور قمر جاوید باجوہ نے بھی ہر ہائی لیول کی میٹنگ میں ML1 کو اٹھایا. اور آج ML1 نے اپنا ریلوے کا حصہ جو ہے وہ مکمل کر دی ہے، اور یہ 1870 کلومیٹر جو ہے 160 کی سپیڈ سے کراچی اور لاہور جو ہے وہ 8 گھنٹے میں ہوگا، اور پنڈی لاہور یہ 2.5 گھنٹے میں ہوگا، اور اسی طرح ملتان لاہور. وہ کام ہے جو 1861 میں 150 سال پہلے جو ٹریک ہمیں ملا، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اس کا سگنل سسٹم نیا ہوگا، تمام پھاٹک ختم ہو جائیں گے، تمام سگنل سسٹم نیا ہوگا، اور ریلوے کی جدید زندگی جو ہے، جدید جو دور ہے اس میں داخل ہو جائے گا. ابھی تو یہ 160 کی سپیڈ ہے، اور بعد میں اس کو 200 کی سپیڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنی سپیڈ بڑھتی ہے اتنا ہی خرچہ بڑھتا ہے. ہم نے 65 سال کے لوگوں کے لیے آدھی ٹکٹ رکھی ہوئی ہے، اور 75 سال کے لیے مفت سفر کا بندوبست کیا ہے. اور اس کے علاوہ ریلوے میں ہم نے پوری کوشش کی ہے. اس میں 1-2 حادثات بھی ہوئے جو کہ ہمارے لیے بڑی ہی تکلیف دہ بات تھی، لیکن ریلوے جو ہے اپنی زندگی کا پہلا سفر انگریز کے بعد عمران خان کے دور میں جاری کرنے جا رہا ہے، اور جس میں کہ سارا کریڈٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے کہ اکانومی کے اتنے حالات میں بھی اور IMF کی پابندیوں کے باوجود انہوں نے $6.8 بلین کی. اس کے لیے میں حفیظ شیخ صاحب کا بھی اور اسد عمر کا بھی مشکور ہوں، اور سی پیک کے جنرل عاصم کا بھی. ان سب لوگوں کی سپورٹ تھی. سب لوگوں کی سپورٹ لے کر یہ ٹینڈر اس مہینے کے آخر یا اگلے مہینے کے 8 دنوں میں مارکیٹ میں فلوٹ ہو جائے گا، تاکہ دنیا میں جو پارٹیاں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. سیاسی طور پر نواز شریف صاحب 2 چھوڑ کے 4 فون کر لیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا، اور اکانومی نے اٹھان شروع کر دی ہے. ہماری سٹاک ایکسچینج آپ کے سامنے ہے. ہم نے پچھلی دفعہ 5 ارب روپے کا خسارہ کم کیا. اس دفعہ ہمیں کرونا لڑ گیا، کرونا کی وجہ سے ہم 4 مہینے ہماری ٹرینیں بند رہیں، ورنہ ہمیں امید تھی کہ اس دفعہ ہمارا رزلٹ پچھلے سے بھی آگے اچھا آتا. اور سیکنڈلی، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ APC جو ہے عید کے بعد محرم ہوگا، اور اس کے بعد پھر ربیع الاول ہوگا، اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے. اور ان کی پارٹیوں کے اندر جو آپس میں گروپنگ ہے، وہ ان کو کسی کام کے لیے عوام جو ہے انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مسائل ہیں. 2 سال میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ان مسائل کا کوئی ازالہ ہو سکے، لیکن یہ تیسرا سال PTI کی گورنمنٹ کا اور عمران خان کی حکومت کی ترقی کا ایک مثالی سال ہوگا. اور آج جو بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو نیب زدہ ہیں. اور نیب نے دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں طرف موو کرے گی، یہ دونوں طرف موو کر رہی ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے. اور میں ایک بات آج شیورٹی سے کہتا ہوں، عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ان کو NRO نہیں ملے گا. ان کو NRO کسی قیمت پر نہیں ملے گا، اور ان کی یہ خواہش جو ہے دل میں ہی رہے گی، اور ان کی خواہشوں پر پانی پڑے گا، اور ان کی خواہشیں برابر نہیں ہوں گی. اور NRO جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں نہیں ملے گا.
اور انشاءاللہ تعالی میں ریلوے کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ سوال ہوں تو اس میں اس کو کور جی صاحب ایک اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا مائل سٹون ہے ایم ایل ون. آج کل بہار آئی ہوئی ہے سارے وزیروں کی بریفنگ کے حوالے سے 2 سالہ کارکردگی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ایل ون ہی آپ کی کارکردگی ہے ریلوے کے حوالے سے؟ اور دوسرا آٹا چینی کے بغیر کس طرح سارے وزیر دیکھیں آٹا آج کل میٹنگ ہے ای سی سی کی، آٹا امپورٹ ہو رہا ہے، اس میں تجویز دوں گا کہ چینی کو بھی امپورٹ کریں. آپ 2 مین ایشو ہیں آٹا اور چینی، اس کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور کیونکہ جو چینل شروع ہوتا ہے وہ آٹا اور چینی کے بھاؤ سے شروع ہوتا ہے. آٹا کی کنٹینرز میرا خیال ہے آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، اس میں اوپر نیچے بھاؤ کے ساتھ. اور میں چینی کا بھی تجویز پیش کرنے لگا ہوں کہ اس کو بھی. سر ہیں تو یہ 5 سال، لیکن اس کے 3 فیزز کیے ہیں. چین والے جو ہیں آپ کو پتا وہ جن ہیں. چین کے ساتھ امید ہے کہ اس کے افتتاح سے پہلے کوئی بڑی شخصیت بھی آئیں گی. ہم کوشش کریں گے کہ گراؤنڈ سرمنی جو ہے گراؤنڈ بریکنگ انہی کے ذریعے ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخص نے، کسی حکومت نے اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا. ایک ایک پتھر کو ان 2 سالوں میں ہم نے چائنیز کو بلا کے ایک برج کا، انڈر برج کا، اوور برج کا 3000 پھاٹک ہیں جو ختم ہونے جا رہے ہیں. 3000 پھاٹک ہیں جس میں کوئی 1500-1800 پھاٹک بغیر آدمیوں کے ہیں، جو آ کے رکشا یا چنچی ٹکراتے ہیں اور ریلوے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. جی سر، سوال کے دور سے پہلا تو یہ کہ جب بھی نواز شریف صاحب پھنسنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جو درخواست دی تھی اپنی توشہ خانہ ریفرنس وہ بھی واپس لے لی. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو سعودی عرب کے موقف میں تبدیلی آئی ہے آرمی چیف کے دورے کے بعد اسرائیل کے حوالے سے، اس کے بارے میں دیکھیں. سعودی عرب کے لیے عمران خان نے بڑی کھلی بات کی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ نتھی کیا اور کہا کہ اگر ہم کبھی اسرائیل کے بارے میں سوچیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ کہاں جائے گا. کوئی پاکستان کا مسلمان، بلکہ اپوزیشن بھی، میں سرکار کی بات نہیں کرتا، اپوزیشن بھی یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان جیسی ریاست مدینہ میں آپ اسرائیل کی بات کریں. اور سعودی عرب سے آف کورس جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہاں گئے. اگر تھوڑی بہت کوئی تولا ماشا کی بات تھی وہ بھی ٹھیک ہوئی ہے. اور ہمارا سعودی عرب سے ہمارا ایک دل اور ہمارا سب کچھ وہاں ہے. اور سعودی عرب کی سلامتی اور سعودی عرب کے معاملات پاکستان کے معاملات ہیں، ان پہ کبھی حرف نہیں آ سکتا. اور دوسرے تعلقات ہمارے چین کے ہیں. چین نے ہر معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور ہر سیزن کی دوستی ہے، ہر سیزن پہ پوری اتری ہے. اور ہمالیہ سے یہ بلند دوستی ہے، اور پاکستان چین کے ساتھ دوستی میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہوگا. شیخ صاحب، جمہوری دور ہے اور معاملات بگاڑتے ہی جمہوری لوگ ہیں اور سنوارتے دوسرے لوگ ہیں، یہ کیا معاملہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جمہوریت میں ہم اور وہ ایک ہیں. یہ پہلی دفعہ جمہوری حکومت میں پاک فوج اور منتخب حکومت ایک لائن اور لینتھ پر ہے. اگر کسی کو نہیں یہ دل کو اچھی لگ رہی تو میں اس کا کیا اس پر جواب دے سکتا ہوں. ایک سب سے اچھی بات ہے کہ منتخب حکومت اور پاک فوج کی آرمی اور پاک فوج کے چیف قمر جاوید باجوہ ایک لائن اور لینتھ پر ہیں، ایک سوچ ہے اور دونوں کٹھے چل رہے ہیں اور دونوں ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. عمران خان بھی ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. ان کا مشن ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جایا جائے اور دنیا میں اس کی طاقت کا لوہا منوایا جائے. پاکستانی سیاست میں آپ کی پریڈکشن بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشنز تک آپ الیکٹیبلز اور سیاستدانوں کو کتنے ایسے ہیں جن کو آپ نااہل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون کے بہت سارے لوگ نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں. اور حکومتی جماعت میں اکا دکا کوئی ہوں گے اگر ہوں گے، ورنہ میں تو یہ ساری چیخ و پکار جو ہے یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اگر کیس ٹرائل ہوئے، خاص طور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس میں سیریس دیکھ رہا ہوں. اور کسی نے نہیں پوچھا مریم صاحبہ سے کہ 1 سال آپ چپ کیوں رہی ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لندن جانے دیا جائے. جب وہ مایوس ہو گئی کہ عمران خان کے دور میں لندن جانے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر انہوں نے آ کے پتھراؤ کا جلوس نکالا اور پتھراؤ کا حملہ کیا اور بعد میں الٹے باس بریلی کو کہا کہ میری گاڑی کو پتھر مارا گیا. سارے ٹی وی چینلوں نے دکھایا کہ تھیلے بھرے ہوئے پتھروں کے وہ ساتھ لائے تھے. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں
ایسا کوئی جلوس نہیں دیکھا جو پتھر بھی گھر سے لے کے آیا ہو. ساری سیاسی زندگی میں ایک پہلا جلوس کیمرے والوں نے ایکسپوز کیا, وہ سمجھنے سیاست کر رہی. پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو مروایا ہے, اب بھی نون لیگ کو مریم ہی مروائے گی انشاءاللہ تعالی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی تجارت کے حوالے سے تو ہمیں چیزیں نظر آئیں, لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ جائیں, آپ خود راولپنڈی سے سیاست کرتے ہیں, لوگ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر مقبولیت کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, بے روزگاری ہے, مسائل سب سے زیادہ ہیں. کس طرح اگلا الیکشن آپ لوگ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی تو دیکھیں, ہمیں تو لوگ تانے دیتے تھے یہ 5 سال کیسے پورے کریں گے. اب جب 5 سال پورے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہم سے اختلاف ضرور رکھ رہے ہوں گے, لیکن لوگ ابھی عمران خان سے نفرت نہیں کر رہے. عمران خان وہ انجن ہے جس کے پیچھے ٹوٹے پھوٹے ڈبے بھی لگے ہوئے ہیں میرے جیسے. جو میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے ڈبے ہیں, اگر وہ بھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں تو اس میں لوکوموٹیو کی, انجن کی خاصیت ہے کہ اس پہ کوئی الزام نہیں ہے, کوئی حرف نہیں ہے. آگے پیچھے سیاست میں ہوتا رہتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا سر, ایک تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے کے سی آر کی, چیف جسٹس کی, اس کے حوالے سے کیا کے سی آر کا میں ابھی یہ پوائنٹ لکھ رہا تھا. کے سی آر کو بھی ہم اسی سال انشاءاللہ تعالی اپنا جو حد ہے کے سی آر کی, چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے اس تک ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. ٹریک ہم بچھا دیں گے کے سی آر کا اسی 4 مہینے کے اندر. باقی جو سندھ گورنمنٹ کا نالے بنانا ہے یا اس میں سے انڈر گراؤنڈ کرنا ہے, گرین لائن کو انہوں نے برج دینا ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. ہم جناب ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم کی تعمیل کریں گے اور کے سی آر اپنے حصے کی بنا دیں گے کراچی میں. اور میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں, ذرا تھوڑی کے سی آر اور آگے بڑھ جائے, ذرا سندھ گورنمنٹ تھوڑا سا ہمیں راستہ دے دے تو ہم کے سی آر کو بھی چلا دیں گے. تھینک یو سر. اضافہ تو دور کی بات ہے, پرانا بھی جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی کم ہو گیا ہے, وہ بھی غائب ہو گیا ہے. جو انگریز نے ٹریک چھوڑا تھا اس سے بھی بہت کم ہو چکا ہے. پہلی دفعہ مین ٹریک بننے جا رہا ہے. 400 ایکڑ زمین ہم نے خالی کرائی ہے, 1 مرلہ زمین کو کسی کو نہیں دیا, 5 روپے کا ہم نے کوئی چیز نہیں خریدی. انہی انجنوں کو اب یہ ٹریک نیا بنے گا تو نئی گاڑیاں چلیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم ابھی مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, ٹوٹل ہم نے 400 ایکڑ زمین خالی کرائی. تھینک یو.